الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المكين الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَ النَّهَارِ وَظُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، کہ تم نماز کو قائم کرو صبح اور شام۔ صبح اور شام میں اللہ نے جو 5 وقتہ نماز تمہارے لیے فرض کی ہے، تم اس کو قائم کرو تو اس سے ہوگا کیا؟ ان الحسنات یذہبن السیئات، اللہ نے فرمایا کہ اے بندوں، جب تم نماز کو ادا کرو گے، ایک نماز سے لے کر دوسرے نماز کے درمیان تم سے جو بھی گناہ صغیرہ ہوئے ہوں گے، اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے تمہارے اس دوسرے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ایک عبادت بندہ کر لے، نماز عصر سے پھر مغرب تک، اگر اس نے عصر اور مغرب کو ادا کر لی تو اس کے درمیان اس سے اللہ کی جو بھی نافرمانی ہوئی، جو گناہ صغیرہ ہوئے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیں گے۔ مغرب اور عشاء اس نے ادا کر لی تو مغرب اور عشاء کے درمیان اس بندے سے اگر کوئی گناہ صغیرہ ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کی برکت سے ان گناہوں کو مٹا دیں گے۔ تو ایک نماز سے لے کر دوسرے نماز کے درمیان اس بندے سے جو بھی گناہ صغیرہ ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ نماز کی برکت سے ان گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، وہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک نماز کی برکت ہے کہ جس سے بندے کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ حدیث پاک میں بیان کیا جاتا ہے، ایک دن حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ اکرام سے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اگر کسی شخص کے دروازے کے سامنے سے پانی کی نہر بہتی رہے، کسی کا گھر ایسے مقام پر ہو کہ اس نے دروازہ کھولا اور اس کے مکان کے آگے سے پانی کی نہر گزر رہی ہے، پانی کا چشمہ گزر رہا ہے، اور وہ دن میں 5 مرتبہ اس پانی سے اگر وہ نہاتا ہے تو کیا اس کے جسم سے کوئی میل یا گندگی باقی رہے گی؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ مومن دن میں 5 مرتبہ غسل کرے، 5 مرتبہ نہائے، اس کے جسم پر نہ کوئی گندگی ہوگی نہ کوئی میل ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہی مثال نماز کی ہے، جو کوئی بندہ مومن دن میں اگر 5 وقت نماز ادا کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جسم کو، اس کے روح کو، اس کی ظاہر اور باطن کو، سر سے لے کر پیر تک اللہ اسے گناہوں سے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ وہ گناہوں سے بالکل ہر طریقے سے پاک ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کے جسم کو عبادت کی برکت سے نور عطا فرماتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور علیہ السلام مدینہ منورہ کے ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ آقا علیہ السلام نے ایک درخت کی ڈالی کو پکڑ کر حضور نے اس کو ہلایا، اور اس سے کئی سارے پتے نیچے گرنے لگے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جس طرح ایک سوکھی ڈالی کو پکڑ کر ہلانے سے جیسے پتے اس درخت سے ٹوٹ کر گرتے ہیں، اسی طرح اگر کوئی بندہ نماز کے لیے اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھ کر جب کھڑے ہوتا ہے، اس کے جسم سے گناہ بھی سوکھے پتوں کی طرح جھڑ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا گناہوں کو معاف کر دیتا ہے نماز کی برکت سے۔ حضور علیہ السلام ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، جب کوئی بندہ مومن
جب وہ نماز کے لیے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہہ کر جب وہ تکبیر باندھتا ہے، اپنی نیت کر کے رکعت جب وہ باندھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک و صاف کر دیتا ہے جیسے وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ اور پھر آگے حضور نے فرمایا، جب وہ بندہ نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے اور ثنا پڑھتا ہے، جب وہ ثنا پڑھتا ہے تو اس کے جسم پر جتنے بال ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بال کے بدلے میں نامہ اعمال میں ایک نیکی کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ اور جب وہ بندہ رکعت باندھ کر سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے، جیسے ہی سورہ فاتحہ ختم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر بندہ مومن جب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھ کے اور ایک سورہ پڑھ کر جب وہ رکوع میں چلا جاتا ہے، رکوع میں سبحان ربی العظیم کی تسبیح پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آسمان سے خدا نے جتنی کتابیں اتاری ہے وہ 104 کتابیں پڑھنے کے برابر ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ جس طرح سے قرآن ایک آسمانی کتاب ہے، اسی طرح اللہ نے 104 آسمانی کتابیں زمین پر نازل فرمائی۔ جب بندہ رکوع میں جا کر وہ سبحان ربی العظیم کی تسبیح پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ آسمانی ساری کتابیں 104 کتابیں پڑھنے کا ثواب اس کو عطا فرماتے ہیں۔ اور جب وہ بندہ سمع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر اپنا سر رکوع سے اٹھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی نگاہ سے اس کو دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو محبت بھری نگاہوں سے اس کو دیکھتے ہیں۔ اور جب وہ بندہ سجدہ کرتا ہے اور سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھتا ہے، تو خدا نے جتنی مخلوق پیدا فرمائی ہے وہ ساری مخلوق کے برابر اس بندے کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جب بندہ سلام پھیرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازوں کھول دیتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں کہ بندے یہ جنت کے سارے دروازے میں نے کھول دیے، تو جس دروازے سے جانا چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے نماز میں خدا نے ایسی برکت رکھی ہے، نماز میں اللہ نے اتنا ثواب رکھا ہے، اتنا اجر رکھا ہے، جس کو بندہ مومن کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ نماز کے بدلے میں خدا کی کیا برکتیں اسے نصیب ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے سر سے لے کر آسمان تک خدا کی رحمت کی برسات ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نیکیوں کی بارش اس پر فرماتے ہیں، اور اس بندے کے چاروں طرف فرشتے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں، نمازی کے چاروں طرف فرشتے اس کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں، اور فرشتے کہتے ہیں اے نمازی اگر تو دیکھ لے کہ تو کس کے سامنے کھڑا ہے، اے نمازی اگر تو جان لے تو کس سے بات کر رہا ہے، تو قیامت تک تو اسی طرح سے کھڑا ہوگا اور سلام نہیں پھیرے گا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اے نمازی اگر تو جان لیتا کہ تیری نماز کا ثواب کیا ہے، اگر تو جان لیتا تو کس کے سامنے کھڑے ہو کر بات کر رہا ہے، یہ نماز پڑھتے پڑھتے تو مر جاتا مگر نماز کو ختم نہیں کرتا۔ اتنی بڑی عبادت ہے نماز، اور اتنی اہم عبادت ہے نماز جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ آج جس کی قدر ہمیں نہیں ہے، آج جس نماز کی اہمیت ہمیں نہیں ہے، ایک روایت میں ایک حکایت بیان کی گئی ہے کہ کسی شہر میں ایک بہت بڑا عبادت گزار بندہ رہتا تھا، نمازی تھا، وہ اپنا وقت صبح سے شام تک نماز میں لگاتا، ذکر میں لگاتا۔ ایک دن اس کے گھر میں اتنی تنگدستی آ گئی، اتنی محتاجی اور اتنی تکلیف آ گئی کہ اس کے بچے کئی دن سے بھوکے پیاسے فقر و فاقے میں زندگی گزار رہے تھے۔ بیوی نے دیکھا کہ شوہر سجدے میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس کے سلام پھیرنے کا انتظار کیا۔ جب شوہر نے سلام پھیرا تو بیوی کہنے لگی کہ اے میرے شوہر آپ کب تک اسی طرح اپنے گھر میں نماز پڑھتے رہیں گے؟ آپ کب تک اسی طرح رکوع اور سجدہ کرتے رہیں گے؟ کب تک اسی طرح ذکر میں بیٹھے رہیں گے؟ یہاں گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، کئی دنوں سے فقر فاقہ ہے، اور میرے بچے بھوکے ہیں، میں بھوکی ہوں، کب جا کر آپ ہمارے لیے کچھ محنت کریں گے، مزدوری کریں گے؟ کیا ہم اسی طرح بھوکے مر جائیں یا آپ ہمارے لیے کچھ کما کر لائیں گے؟
شوہر کو وہ تانے دینے لگی، شوہر کو وہ تکلیف دینے والی باتیں کرنے لگی۔ جب شوہر نے اپنی بیوی کی جلی کٹی باتوں کو سنا، وہ برداشت نہیں کر پایا اور وہ مزدوری کے لیے بازار چلا گیا۔ بازار کے چوراہے پر لوگ جہاں ہر دن آ کر مزدور لے جاتے تھے، وہ عبادت گزار بندہ بھی آیا، مزدوروں کی صفوں میں جا کر وہ کھڑا ہو گیا۔ لوگ آتے دیکھتے اور طاقتور مضبوط مزدور کو اپنے ساتھ کام پر لے جاتے۔ یہ شخص بڑا کمزور تھا، کسی نے اس کی طرف توجہ نہیں کی، کسی نے اس کو اپنے ساتھ لے کر مزدوری کے لیے وہ اپنے گھر نہیں گئے۔ پہلا دن اس نے دیکھا، صبح سے دوپہر ہو گئی، کوئی بندے نے اس کو اپنے ساتھ کام کے لیے وہ نہیں لے کر گیا۔ آخر میں اس شخص نے سوچا کہ اگر میں کسی انسان کے گھر کا کام کروں گا، وہ بھی مجھے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، وہ بھی مجھے کچھ نہ کچھ مزدوری دے کر لوٹاتا ہے۔ کسی انسان کے گھر کا کام کرنے سے بہتر ہے میں اللہ کے گھر میں جا کر اس کی عبادت کروں، میں اللہ کے گھر میں جا کر اس کا کام کروں۔ یہ سوچ کر وہ بندہ مسجد میں داخل ہوا اور صبح سے لے کر نماز عشاء تک وہ نفل پڑھتا رہا، ذکر کرتا رہا، قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا۔ جیسی نماز عشاء ہوئی، اب گھر کو جانے کا وقت آیا، ڈرنے لگا کہ اگر گھر کو جاؤں گا بیوی سوال کرے گی کہ مزدوری کہاں ہے تو کیا جواب دوں گا۔ اسی طرح ڈرتے ہوئے جب وہ مکان پر پہنچا، بیوی اس انتظار میں تھی کہ آج شوہر میرے لیے بچوں کے لیے کچھ لائیں گے اور میں کچھ پکا کر بچوں کو کھلاؤں گی، اپنی بھوک اور پیاس بھی مٹاؤں گی۔ جب شوہر گھر پر پہنچتا ہے، بیوی نے دیکھا کہ وہ خالی ہاتھ ہے، اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے، نہ کوئی اس کے پاس اناج ہے نہ مزدوری ہے۔ تو بیوی نے پوچھا، آج صبح سے شام تک تم نے جو محنت اور مزدوری کی اس کا بدلہ کہاں پر ہے، وہ مزدوری کہاں پر ہے؟ شوہر نے جواب دیا، میں جس کے پاس خدمت کرتا ہوں میرا مالک بڑا ہی وفادار ہے، اس نے کہا ہے کہ کل 2 دن کی مزدوری مجھے عطا کرے گا، لہٰذا کل میں 2 دن کی مزدوری لے کر تمہارے پاس آ جاؤں گا، آج کی ایک رات صبر کر لو۔ بیوی خاموش ہو گئی۔ جیسی صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے، شوہر مزدوری کے لیے دوبارہ بازار پر چلا جاتا ہے اور اسی چوراہے پر جا کر کھڑا ہو گیا جہاں سے لوگ آ کر مزدوروں کو اپنے ساتھ لے کر جاتے تھے۔ لوگ آتے گئے، مزدور کو اپنے ساتھ لیتے گئے، مگر یہ جو شخص تھا کمزور سا بندہ تھا، کسی نے اس کو اپنے ساتھ لے جانا مناسب نہیں سمجھا۔ ہر ایک نے دیکھا، سوچا یہ تو اتنا کمزور ہے، یہ کیا کام کرے گا، یہ کیا محنت کرے گا، کسی نے اس کو اپنے ساتھ نہیں لے گیا۔ پھر اس نے سوچا کہ چلو کسی انسان کے گھر پر جا کر مزدوری کرنے سے بہتر ہے میں اللہ کے گھر میں جا کر اس کی عبادت کروں، اس کا کام کروں، اس کو راضی کروں۔ وہ سیدھے پھر مسجد میں داخل ہو گیا اور نفل پڑھنا شروع کر دی، اس نے ذکر کرنا شروع کر دیا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح نماز عشاء تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہا۔ جب نماز عشاء ختم ہو گئی، گھر جانے کا وقت قریب آیا، اب سوچنے لگا اب اگر گھر جاؤں گا بیوی سوال کرے گی کہ کیا لے کر آئے ہو، تو میں بیوی کو کیا جواب دوں گا، میں کیا کہوں گا۔ اسی طرح کانپتے ہوئے، لرزتے ہوئے، ڈرتے ہوئے جب وہ دہلیز پر پہنچا، بیوی دوڑتے ہوئے آئی، کہا کہ بتلاؤ کہاں ہے 2 دن کی مزدوری؟ تم نے کہا تھا تمہارا مالک بڑا ہی وفادار ہے، لیکن 2 دن کی مزدوری کیا اس نے آج نہیں دی؟ شوہر بڑا ہی کانپتا ہوا، لرزتی ہوئی زبان سے اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میرے مالک نے مجھ سے وعدہ کیا ہے وہ کل 3 دن کی مزدوری ایک ساتھ مجھے دے گا، اس نے وعدہ کیا ہے کہ کل خالی ہاتھ مجھے نہیں لوٹائے گا، اسی لیے میں آ گیا اور میرا جو مالک ہے، میں جہاں جا کر کام کرتا ہوں، جہاں جا کر میں محنت کرتا ہوں، وہ میرا مالک کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، وہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ دیتا ہے، وہ ہر ایک کی جھولی بھرتا ہے، میری جھولی کر وہ ضرور بھرے گا، لیکن تم آج ایک رات صبر کر لینا۔ بیوی نے جب یہ سنا تو کہا کہ پتہ نہیں کل کیا ہوگا، تم اسی طرح سے ہر دن کہہ رہے ہو، اب میرے گھر کا کیا حال ہوگا، میرے بچوں کا کیا حال ہوگا، ہم اور کیسے برداشت کریں گے۔ اس طرح بیوی نے کچھ سخت الفاظ کہے اور وہ جا کر سو گئی۔ شوہر نے اسی طرح باتیں سنی اور پھر وہ بھی اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ رات گزر گئی، جب صبح ہوتی ہے اور شوہر تیسرا دن مزدوری کے لیے
پھر وہ آ کر چوراہے پر کھڑا ہوتا ہے، کوئی بھی شخص اس کو اپنے ساتھ نہیں لے جاتا، آخر وہ مجبور ہو کر بے چین ہو کر جنگل کی طرف دوڑتا ہے اور گھنی جھاڑیوں میں بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں رونے لگتا ہے، گڑ گڑانے لگتا ہے، اپنے دکھ بھرے دل سے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتا ہے، عرض کرتا ہے کہ مولا کیا اس بھری دنیا میں کوئی بھی میری مدد کرنے والا نہیں ہے؟ مولا ہر ایک کو کوئی نہ کوئی آ کر اپنے ساتھ مزدوری کے لیے لے جاتا ہے، لیکن میں تنہا رہ جاتا ہوں۔ آج تیسرا دن ہے، اگر آج کے دن بھی میں خالی ہاتھ لوٹا پتہ نہیں گھر میں میرا کیا حال ہوگا، میں اپنی بیوی کو کیا جواب دوں گا۔ یہ کہتے جاتا، روتے جاتا، اللہ کو یاد کرتے جاتا، مجبور اور اپنے دکھی دل سے رب کی بارگاہ میں فریاد کرتا۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ۔ خدا نے فرمایا جب کوئی بندہ میرے پاس بے چین ہو کر، بے قرار ہو کر، اپنے دکھی دل سے آ کر جو بندہ دعا مانگتا ہے، میں ایسے دکھی دلوں کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہوں۔ دکھ بھرے دلوں کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔ ایسے تکلیف زدہ بندے جب ٹوٹے ہوئے دلوں سے آتے ہیں، اللہ ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا، خدا ان کی جھولی کو خالی نہیں لوٹاتا۔ جب اس شخص نے اپنے دکھ بھرے دل سے رب کی بارگاہ میں فریاد کی، اللہ نے اس کی فریاد سن لی۔ جب رات کا وقت ہوا، نماز عشاء تک وہ بندہ اسی طرح جنگل میں ہی روتا ہوا، گڑ گڑاتا ہوا، کبھی دعا کرتا، کبھی ذکر کرتا، کبھی قرآن پاک کی تلاوت کرتا، کبھی وہ نماز پڑھتا۔ جیسے ہی رات ہو گئی، گھر کو جانے کا وقت قریب آیا، اب اس کے پیر اٹھ نہیں رہے تھے، یہ سوچ کر کہ آج بھی خالی ہاتھ کیسے جائے گا، گھر جائے گا تو بیوی کو کیا جواب دے گا، بچوں کو کیا جواب دے گا، جو اسی امید میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ آج ہمارے والد کچھ نہ کچھ ہمارے لیے کھانے کا انتظام کریں گے، ہمارے لیے کچھ پینے کا انتظام کریں گے، یہ خالی ہاتھ ہے۔ اس نے سوچا کہ چلو جانے سے پہلے میں اپنے ہاتھ میں کوئی چیز لے کر جاؤں۔ اس کے ہاتھ میں تھیلی تھی، اس عبادت گزار، اس نیک نمازی بندے نے اپنی تھیلی میں اس نے ریت اور پتھر ڈال لیے، یہ سوچ کر کے جب گھر پہنچوں گا بیوی دیکھے گی کہ چلو اس کے ہاتھ میں تھیلی ہے اور کچھ وزن ہے تو وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش تو رہے گی، یہ سوچ کر اس نے جنگل سے کچھ کنکر پتھر اور ریتی اس تھیلی میں بھر لیا اور لے کر وہ اپنے مکان پر بہت ہی گھبراتے ہوئے، بہت ہی ڈرتے ہوئے، وہ اپنے کانپتے ہوئے پیروں کے ساتھ پہنچا۔ جب گھر کی دہلیز پر پہنچا، گھر کے اندر قدم رکھنے کی اس کو ہمت نہیں ہو رہی تھی، اپنی بیوی کے سوالوں کا جواب دینے کی طاقت اس میں نہیں تھی، وہ گھر کی دہلیز پر ہی کھڑا ہو گیا۔ اس کی بیوی نے جب دیکھا کہ شوہر آ کر گھر کی دہلیز پر ہی کھڑا ہوا ہے، وہ اندر نہیں آ رہا ہے، تو بیوی خود گھر کی دہلیز پر آتی ہے، بڑی محبت سے شوہر کا ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے کہ آپ باہر کیوں کھڑے ہیں، آپ اندر آ جائیے، میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی، میں آج بہت دیر سے آپ کی خدمت کرنے کے لیے آپ کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھی ہوئی ہوں۔ شوہر دنگ رہ گیا، اس نے سوچا کہ ہر دن بڑی ہی تیز اور سخت لہجے میں مجھ سے بات کرنے والی میری بیوی آج اتنے نرم لہجے میں بات کر رہی ہے، اتنے نرم انداز میں آ کر میرا ہاتھ پکڑ کر بڑی محبت کے ساتھ مجھے گھر لے جا رہی ہے، پتہ نہیں اس کو آج کیا ہو گیا ہے۔ بیوی گھر کے اندر اپنے شوہر کو لے جاتی ہے اور اس کو تخت پر بٹھاتی ہے اور اپنے شوہر سے کہتی ہے آپ تھوڑی دیر بیٹھیے، میں ابھی آپ کے لیے ایک تحفہ لاتی ہوں۔ وہ اندر گئی اور اس نے ایک بڑا سا طبق لے کر وہ آ گئی، اس طبق پر ایک سنہرے رنگ کا ریشمی کپڑا اس پر ڈالا ہوا تھا۔ بیوی نے کہا اس طبق پر سے اس ریشمی کپڑے کو آپ ہٹائیے۔ شوہر نے جب وہ ریشمی کپڑا ہٹایا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ سارا طبق سونے سے بھرا ہوا ہے، ایک خزانہ اس کو نظر آ رہا ہے۔ شوہر نے دیکھا، بیوی سے پوچھا اتنا سونا ہمارے گھر میں آیا کیسے، یہ کس نے لا کر تمہیں پہنچایا ہے؟ بیوی نے کہا کہ تم جس مالک کے پاس خدمت کرتے ہو، تم جس مالک کے پاس محنت کرتے ہو، آج دوپہر کے وقت میں ایک نوجوان آیا، اس نے دستک دی اور اس نے کہا کہ تمہارا شوہر
جس مالک کی خدمت کرتا ہے، جس مالک کا کام کرتا ہے، اس مالک نے مجھے بھیجا ہے۔ یہ سارا طبق سونے سے بھرا ہوا ہے۔ مالک نے کہا تمہارے شوہر کی 3 دن کی محنت کی یہ مزدوری ہے، اس مزدوری کو اپنے پاس رکھو۔ وہ نوجوان کہنے لگا کہ اے خاتون، تمہارے شوہر کو تکلیف نہ دینا، اس کو سخت الفاظ میں بات مت کرنا، اس کو سخت لہجے میں بات مت کرنا، اس کو تانا مت دینا۔ وہ جس مالک کی خدمت کرتا ہے، وہ جس مالک کا کام کرتا ہے، اس کا مالک اس سے بہت راضی ہے۔ جب تمہارا شوہر آئے تو کہنا کہ مالک نے اس کو سلام بھیجا ہے۔ جب اس شخص نے یہ سنا، وہ کھڑا ہو گیا اور خوشی سے جھومنے لگا، اور اس نے سجدے میں جا کر اللہ کا شکر ادا کیا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بیوی نے پوچھا یہ خوشی کا موقع ہے، آپ کیوں آنسو بہا رہے ہو؟ تو شوہر کہتا ہے اے میری بیوی، آج جو نوجوان تیرے مکان پر آیا تھا اور جس نے سونے سے بھرا ہوا یہ طبق تجھے پہنچایا، وہ کوئی انسان نہیں تھا، وہ خدا کا ایک فرشتہ تھا کہ رب نے ایک فرشتے کے ذریعے سے اپنے خزانے آج ہمارے گھر پر بھیجے ہیں۔ بیوی نے پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گھر پر یہ رحمت اور برکت کے دروازے کیسے کھول دیے؟ شوہر کہنے لگا کہ 3 دن جو میں گھر سے نکلا، میں بازار میں گیا مزدوری کے لیے، مگر کوئی بندہ مجھے اپنے ساتھ لے جانے کو تیار نہیں ہوا۔ میں کسی کے گھر جا کر میں نے کام نہیں کیا۔ میں نے سوچا رب کے گھر پر جا کر اس کی عبادت کرنے سے بہتر کون سا کام ہے؟ میں اسی رب کو راضی کرنے کے لیے لگ گیا، اس کی عبادت میں لگ گیا۔ وہ عبادت گزار اور نمازی بندہ کہتا ہے اے میری بیوی، آج جو ہمارے گھر پہ یہ جو خزانے رب نے بھیجے ہیں، وہ سب کچھ میری اس عبادت کی برکت سے ہے، میری اس نماز کی برکت سے ہے، میری اس ذکر کی برکت سے ہے، قرآن کی تلاوت کی برکت سے ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ میری عبادتوں سے، میری دعا سے، میرے ذکر سے، میری قرآن کی تلاوت سے میرا رب مجھ سے راضی ہوا، اور اس نے میری دعا قبول کر لی۔ ہمارے گھر کی غریبی کو رب نے دور کر دیا، اپنے خزانے مولا نے ہمیں عطا فرما دیے۔ اور شوہر نے کہا میں جب جنگل سے نکل رہا تھا، میں نے تمہاری ڈانٹ سے بچنے کے لیے، تمہاری باتوں سے بچنے کے لیے، میں نے ایک تھیلے میں جنگل کے کنکر اور پتھروں کو بھر لیا تھا تاکہ تم اس تھیلی کو دیکھ کر خاموش رہ جاؤ۔ جا کر دیکھو وہ پتھر، جو تھیلی جس میں میں نے پتھر ڈالا ہوا ہے۔ جب بیوی نے جا کر اس تھیلی کو کھولا، اس کو زمین پر الٹا اور دیکھا کہ اس تھیلی میں شوہر نے جس میں پتھر ڈالے تھے وہ سارے کے سارے ہیرے اور جواہرات بن گئے ہیں۔ بیوی دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ شوہر نے دیکھ کر کہا دیکھو کہ جب تم عبادت کر کے اللہ کو راضی کرتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں غیب سے رزق عطا فرماتا ہے۔ جب تم نماز سے جب اللہ کو راضی کرتے ہو، ذکر سے جب اللہ کو راضی کرتے ہو، قرآن کی تلاوت سے جب اللہ کو راضی کرتے ہو، دعا سے جب اللہ کو راضی کرتے ہو، اللہ تمہارے رزق کے ایسے دروازے کھول دیتا ہے کہ تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ غیب سے روزی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ خدا اپنی رحمت کے خزانوں سے ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ جب اس کی بیوی نے یہ سارا واقعہ سنا، اس نے توبہ کی اور شوہر سے کہا کہ میں نے آپ کو جو سخت الفاظ کہے اور جن الفاظ سے آپ کو تکلیف ہوئی، میں اس سے معافی مانگتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس بیوی نے اپنا سر سجدے میں رکھا، رب سے معافی مانگی، اور اس کے بعد سے اس نے رب سے وعدہ کیا کہ مولا جس طرح میرا شوہر تیری عبادت کا پابند بن گیا، جس طرح میرا شوہر تیری نماز کا پابند بن گیا، آج سے میں بھی تیری اسی نماز کی پابند بن جاتی ہوں۔ شوہر اور بیوی ان دونوں نے اللہ کی عبادت کی پابندی کر لی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت ہے نماز، یہ اتنی اہم عبادت ہے، جب بندہ اس کا پابند ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنی برکتیں عطا فرماتا ہے، ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے کہ بندے نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا، ایسے مقام سے روزی ملتی ہے۔ اور جب ہم اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں، جب ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بغیر جب روزی تلاش کرتے ہیں، اس کے بغیر جب رزق تلاش کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر جب ہم اپنی روزی کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اللہ ہماری روزی میں برکت عطا فرماتا ہے، نہ ہماری روزی میں رحمت عطا فرماتا ہے۔ رزق تو بندے کو ملتا ہی ملتا ہے، لیکن اس میں برکت نہیں ہوتی۔ عبادت کے ساتھ جو بندے کو رزق ملتا ہے
اللہ اس میں برکت عطا فرماتا ہے۔ بغیر عبادت کے جو روزی بندے کو ملتی ہے اس میں برکتیں نہیں ہوتی، اس روزی میں سکون نہیں ہوتا، اس روزی میں بندے کو راحت نہیں ملتی، اس روزی میں بندے کے دل کو خوشی نہیں ملتی کہ جس روزی میں نماز کی پابندی نہ ہو۔ تو بزرگان دین اللہ والوں کا طریقہ یہی رہا، عبادت کی پابندی کے ساتھ ساتھ روزی جو بندہ کماتا ہے اس میں بھی حلال ہونا چاہیے، عبادت کی پابندی بھی ہونی چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جس روزی کو کما کر جس سے اپنی زندگی گزار رہا ہے، اگر اس کی روزی کا ذریعہ حلال ہے تو دنیا اور آخرت میں اللہ اس کے لیے اپنی برکتوں کے خزانے عطا فرماتے ہیں۔ اگر اس کی روزی کا ذریعہ حرام ہے تو اس کی دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے، آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں بیان کیا گیا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حضرت ابو ذر حاضر ہوئے۔ حضور نے فرمایا، اے ابو ذر، 3 لوگوں پر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی رحمت کی نظر نہیں فرمائیں گے۔ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی نہ ان کے گناہوں کو بخشیں گے اور نہ ہی انہیں رحمت کی نظر سے دیکھیں گے۔ حضرت ابو ذر نے فرمایا کہ حضور وہ 3 لوگ کون ہیں؟ حضور نے فرمایا سب سے پہلا وہ بندہ ہے جو دوسروں پر احسان کر کے احسان جتاتا ہے، دوسروں کی مدد کر کے پھر وہ جتاتا ہے کہ میں نے فلاں وقت میں تجھ پر احسان کیا ہے، فلاں وقت میں نے تجھ کو یہ دیا ہے، فلاں وقت میں نے تیری تکلیف کے وقت میں کام آیا ہوں، فلاں وقت میں نے تجھ پر یہ احسانات کیے۔ جب وہ بندہ احسان کر کے احسان جتاتا ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نظر رحمت سے نہیں دیکھتا، اللہ اس کو محبت کی نظر سے نہیں دیکھتا، اور اللہ اس کو معاف بھی نہیں فرماتا۔ پہلا یہ شخص ہے۔ اور دوسرا شخص فرماتے ہیں وہ شخص جو اپنا لباس پہن کر تکبر کے ساتھ چلتا ہے۔ جس بندے کو لباس پہننے کے بعد اس کو تکبر آ جائے، وہ تکبر اور غرور اور فخر سے لباس پہن کر جب وہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو بھی نہ رحمت کی نظر سے دیکھتا ہے، نہ محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، نہ اس کو معاف فرماتا ہے۔ اور تیسرا وہ بندہ جو دنیا میں جھوٹی قسمیں کھا کر کاروبار کرتا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر جو اپنا تجارت کا مال بیچتا ہے، یہ بندہ، اس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ معاف کرے گا، نہ محبت کی نظر سے دیکھے گا۔ آپ غور فرمائیں، بازار میں جب کوئی بندہ کاروبار کرے یا تجارت کرے اور قسمیں کھا کر یہ کہے کہ یہ قسم، وہ اللہ کی قسم کھا رہا ہے، خدا کی قسم کھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے اس چیز میں کچھ نہیں ملتا، وہ قسمیں کھا کر وہ کہتا ہے کہ اس کی قیمت اتنی ہی ہے اور یہ بیچنے سے مجھے کچھ نہیں ملتا، مجھے اتنا ہی ملتا ہے، جبکہ اس کی قیمت اس سے زیادہ ہے۔ وہ قسم کھا کر جو کہہ رہا ہے میں اتنی ہی قیمت میں لایا اور اتنی ہی قیمت میں بیچ رہا ہوں اور مجھے اس سے کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے، وہ قسم کھا کر کہتا ہے، لیکن اس کی قسم جھوٹی ہے۔ وہ جس چیز کو بیچ رہا ہے اس میں اس کو فائدہ بھی ہو رہا ہے، اس کو زیادہ رقم بھی مل رہی ہے، لیکن ایسے قسمیں کھا کر جب وہ بیچتا ہے تو بخاری کی حدیث پاک ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو برے لوگوں کے ساتھ جمع کرے گا، اور قیامت کے دن حضور کی شفاعت اس کو نصیب نہیں ہوگی، حضور کی شفاعت اس کو نصیب نہیں ہوگی، اور اللہ اس کو گنہگاروں کی صفوں میں کھڑا کرے گا، اور محبت کی نظر سے اللہ اس کو نہیں دیکھے گا۔ جو اپنی کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے، اپنی تجارت کو بڑھانے کے لیے جو جھوٹی قسمیں کھا کر جو اپنا مال بیچتا ہے، رب تبارک و تعالی کبھی اسے قیامت کے دن حضور کی شفاعت اس کو نصیب نہیں فرمائے گا۔ ایک روایت میں بیان کیا گیا، اللہ والے اور بزرگان دین جو ہوتے تھے، ان کی زندگی، انہوں نے جو کاروبار کیے، انہوں نے جو تجارت کیے، ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ ان کی زندگی، ان کی تجارتیں ہمارے لیے مثال ہے، ان کے کاروبار ہمارے لیے مثال ہے۔ ابن خریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کی کپڑوں کی دکان تھی، یہ کپڑے بیچا کرتے تھے۔ ایک دن نماز کا وقت ہوا، ان کا ایک خادم تھا، انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ یہاں فلاں کپڑے ایسے ہیں کہ اس میں داغ لگا ہوا ہے، ان کپڑوں پر داغ اور دھبے ہیں، تو لہٰذا
جس کسی کو بھی اگر بیچو تو پہلے انہیں بتا دینا کہ اس میں عیب ہے، اس میں داغ اور دھبے لگے ہوئے ہیں، اور اس کی قیمت کم کر دینا، کم کر کے بیچنا۔ خادم کو یہ بات سمجھا دی، سمجھا کر نماز کو چلے گئے۔ ایک شخص آیا اتنے میں، اور وہ بات اور بول چال سے وہاں کا نظر نہیں آتا تھا، وہ کسی فارس کا اور ایران کا، عراق اور فارس کا نظر آ رہا تھا۔ تو اس نے آ کر وہی کپڑا جس میں عیب تھا اور وہی کپڑا کہ جس میں داغ اور دھبے لگے تھے اس کو پسند آ گیا۔ خادم نے اس کا عیب بیان نہیں کیا، اس نے تھان سے اس کو کاٹ کر وہ کپڑا دے دیا اور اس کی پوری قیمت لے لی۔ نماز پڑھ کر ابن خریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ آتے ہیں اور خادم وہ رقم انہیں پہنچاتا ہے۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ تم نے کون سا کپڑا اس کو دیا؟ وہ اس تھان کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جس میں عیب اور داغ اور دھبے لگے ہوئے تھے۔ ابن خریف نے پوچھا کیا تم نے اس کا عیب بیان کیا؟ اس پر جو داغ اور دھبے لگے تھے کیا اس لینے والے کو تم نے بیان کیا؟ اس نے کہا کہ حضور میں معافی چاہتا ہوں، میرے ذہن سے بات نکل گئی، میں بھول گیا، میں کہہ نہیں سکا۔ آپ نے کہا کہ اے بندے تو نے کیا کیا؟ تو نے بغیر عیب بتائے اس کپڑے پر لگے ہوئے داغ اور دھبوں کو چھپا کر جو تو نے بیچا اور اس سے جو آمدنی آئی یہ حرام کی کمائی ہے، اگر میں اس کو استعمال کروں تو یہ حرام کی کمائی کھانے کی طرح ہے۔ فرماتے ہیں حدیث پاک میں حضور نے فرمایا ایک شخص بڑی دور سے سفر کر کے حج کے لیے آتا ہے اور وہ تھک کر آتا ہے، احرام کی 2 چادریں وہ پہنا ہوا ہے، اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا ہزاروں روپیہ وہ خرچ کرتا ہے، وہ دھول اور مٹی اس کے کپڑوں پر پڑی ہوئی ہے، احرام کی چادر پر پڑی ہے، اس کے چہرے پر پڑی ہے اور اس کے جسم پر دھول اور مٹی پڑی ہوئی ہے، وہ ننگے پیر پھر رہا ہے، ننگے سر گھوم رہا ہے، صفا مروہ کی سعی کر رہا ہے۔ وہ حج کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اپنا گھر اس نے چھوڑ دیا، بیوی بچوں کی جدائی کو اس نے برداشت کیا، اپنا ہزارہ روپیہ اس نے خرچ کیا، اپنا دن کا چین لٹا دیا، راتوں کی نیند کو قربان کر دیا، اور پھر وہ شخص میدان عرفہ میں جا کر صفا و مروہ کے پاس جا کر کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور رب کو راضی کرنے کے لیے دعا مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے بندے میں تیری دعا قبول نہیں فرماتا، نہ تیرا حج قبول کرتا ہوں نہ تیرا عمرہ قبول کرتا ہوں۔ فرمایا پوچھا گیا کہ کیوں اللہ تعالیٰ اس کا حج قبول نہیں کرتا، کیوں اللہ تعالیٰ اس کا عمرہ قبول نہیں کرتا؟ وہ اتنی دور سے آیا ہوا ہے، وہ اپنا مال خرچ کر کے آیا ہوا ہے، مال کی قربانی وہ دے کر آیا ہوا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا حج اتنی محنت کرنے کے باوجود اس کا حج اللہ اس لیے قبول نہیں کرتا، اس کا عمرہ اس لیے قبول نہیں کرتا، اس کی دعا اس لیے قبول نہیں کرتا کہ اس کے پیٹ میں جو غذا ہوتی ہے وہ حرام کی غذا ہوتی ہے، اس کے پیٹ میں جو پانی ہوتا ہے وہ حرام کی کمائی کا پانی ہوتا ہے، اس کے جسم پر جو لباس ہوتا ہے وہ حرام کی کمائی کا لباس ہوتا ہے، اس کے حلق سے جو لقمہ اترتا ہے وہ حرام کی کمائی کا لقمہ اس کے حلق سے اتر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے بندے جب تک تیرے پیٹ میں حرام کا لقمہ ہوگا، تیرے جسم پر حرام کی کمائی کا لباس ہوگا، اس وقت تک نہ تیرا حج کو قبول کروں گا، نہ تیرا عمرہ قبول کروں گا، نہ تیری دعا قبول کروں گا، نہ تیری نماز قبول کروں گا، نہ تیرا روزہ قبول کروں گا، نہ تیرا حج و زکوٰۃ قبول کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ تو جب بندہ حرام طریقے سے کمانے لگ جاتا ہے، جھوٹی قسمیں کھا کر سامنے والے کو یقین دلانے کے لیے جب ایسا کہہ کر وہ جب کمانے لگ جاتا ہے، اس کی کمائی یہ حرام بن جاتی ہے۔ جب کمائی خود حرام بن جاتی ہے تو اس کے بعد وہ جتنی بھی بڑی عبادت کیوں نہ کر لے اللہ اس کو قبول نہیں فرماتے۔ بزرگان دین نے اسی لیے اتنا احتیاط کیا، حلال کمائی کے لیے اتنی محنت کرتے تھے، اتنی کوشش کرتے تھے، اگر حرام کمائی سے سارا خزانہ بھی ان کے سامنے آ جاتا وہ نظر اٹھا کر اس کو نہیں دیکھتے تھے۔ حضرت ابن خریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس شخص سے کہا، اپنے اس خادم سے کہا کہ اے میرے خادم فوراً مجھے بتا کہ وہ شخص کہاں کا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھے ایسے لگ رہا تھا وہ کوئی مسافر تھا اور کسی قافلے کے ساتھ آیا ہوا تھا، ایک قافلہ یہاں آ کر رکا ہوا ہے، وہ قافلے کے ساتھ آیا تھا، آ کر وہ خریداری کر کے چلا گیا۔ ابن خریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے
فوراً اس قافلے کا پتہ لگایا، قافلہ کہاں رکا ہے، قافلے کے لوگ کہاں سے آئے ہوئے ہیں۔ جب پتہ لگایا، پتہ چلا کہ فلان جگہ پر وہ قافلہ رکا ہے، تو آپ نے اس خادم کو اپنے ساتھ لے گئے، فرمایا کہ کون شخص ہے اس کو پہچان کر مجھے اس سے ملانا۔ تو فوراً وہ آپ کا خادم آپ کو لے کر قافلے کے پاس پہنچتا ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ قافلہ تھوڑی دیر پہلے ہی مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ حضرت ابن خریف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے خادم سے کہا کہ تو نے یہ کیسی مصیبت میں مجھے ڈال دیا، یہ جو کمائی، یہ جو اس کپڑے کو بیچ کر میرے پاس آئی ہے، میں جب تک یہ کمائی اس لینے والے کے ہاتھ میں نہیں لوٹا دیتا، جو شخص مجھ سے کپڑا خریدا ہے اس شخص کے ہاتھ میں نہیں لوٹاتا، اس وقت تک مجھے سکون نہیں ملے گا۔ قیامت کے دن میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، اس کا حساب کیا دوں گا؟ انہوں نے کہا، اب خادم پوچھتا ہے اب کیا کرے، قافلہ تو چلا گیا ہے، وہ شخص بھی قافلے کے ساتھ نکل گیا ہے، اب ہم کیا کریں؟ چھوڑیے، تھوڑی سی قیمت ہے، تھوڑی سی ہی تو رقم ہے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، جاؤ ایک تیز رفتار گھوڑا لے کر آؤ۔ تیز رفتار گھوڑا لایا گیا، آپ اس پر سوار ہو گئے، اپنے خادم کو سوار کر لیا، کہا کہ اب اس گھوڑے کو اتنی تیز رفتاری سے دوڑاؤ کہ قافلہ جہاں جا رہا ہے یہ سیدھے قافلے کے ساتھ چلا جائے، قافلے سے جا کر مل جائے۔ خادم نے گھوڑے کو اتنی تیزی سے دوڑایا کہ تھوڑی ہی دیر میں وہ قافلے کے قریب پہنچ گیا، اور ایک ایک شخص کو دیکھتا جا رہا ہے۔ ابن خریف ایک ایک شخص کو دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا یہ وہی ہے جس نے میرے پاس سے کپڑا خریدا؟ کیا یہ وہی ہے جس نے میرے دکان سے وہ عیب والا کپڑا اس نے خریدا ہے؟ تو ایک ایک شخص کو دیکھتے ہوئے آخر اس شخص کے پاس پہنچ گئے جس نے کپڑا خریدا تھا۔ تو اس کے پاس جا کر حضرت ابن خریف فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندے، میں آج آپ سے ملاقات کرنے کے لیے صرف اس لیے آیا ہوں، یہ بتانا مقصد تھا کہ جو کپڑا آپ نے میری دکان سے خریدا ہے اس میں عیب ہے، اس میں داغ اور دھبے لگے ہوئے ہیں، اگر آپ راضی ہیں تو آپ اس کپڑے کو رکھ سکتے ہیں، یا ورنہ آپ مجھے کپڑا دے دے، میں آپ کی رقم آپ کو واپس دے دوں گا۔ اس نے کہا آپ مجھے میری رقم واپس کر دیجئے۔ حضرت ابن خریف نے اس نے جتنی رقم دی تھی وہ رقم آپ نے اس کے ہاتھ میں دے دی، اس نے وہ رقم لے کر پھینک دیا۔ پوچھا کہ یہ رقم کیوں پھینک رہے ہو؟ کہا جو سکے میں نے آپ کو دیے تھے وہ کھوٹے سکے تھے، بازار میں چلنے والے نہیں تھے، میں نے دھوکہ دیا، دھوکے سے آپ کو کھوٹے سکے دے دیے، مگر میں نے سوچا کہ آپ اپنے کپڑے کا عیب چھپانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، وہ جو کپڑے کا عیب چھپ گیا جو مجھے معلوم نہیں وہ بتانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو میں نے بھی سوچا آپ کو کھوٹے سکے نہ دوں، آپ کو اصل سکے دوں جو بازار میں چلتے ہوں۔ اس نے پھر اپنے جیب میں ہاتھ ڈالا اور جتنی رقم تھی اتنی رقم اس نے ابن خریف کو دے دیا۔ ابن خریف فرماتے ہیں یہ رقم تو زیادہ ہے، میرے کپڑے میں عیب ہے، میرے کپڑے میں داغ اور دھبے ہیں، آپ تھوڑی رقم کم کر دے، اس کو اپنے پاس رکھ لے۔ مگر وہ شخص کہتا ہے نہیں، مجھے آپ کی اس ایمانداری کو دیکھ کر مجھے اپنے آپ پر افسوس ہو رہا ہے۔ ابن خریف فرماتے ہیں کیوں افسوس ہو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے میں جو آپ کی دکان پر کپڑا خریدنے کے لیے آیا ہوا ہوں، میں کوئی کلمہ پڑھنے والا مومن نہیں ہوں، بلکہ میں ایک کافر ہوں، میں دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا ہوں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کی ایمانداری کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ چاہتے خاموش رہ سکتے تھے، مگر آپ نے اپنے کپڑے کا عیب دکھانے کے لیے آپ اتنی دور سے گھوڑے پر سوار ہو کر میرے پاس آئے ہوئے ہیں، آپ کی ایمانداری کو دیکھ کر مجھے تعجب ہو رہا ہے۔ ابن خریف فرماتے ہیں اے اللہ کے بندے، یہ ایمانداری کا کاروبار ہمیں حضور نے سکھایا، ہمارے نبی نے سکھایا، ہمارے نبی کی ایسی تعلیم ہے کہ جب بھی تم کاروبار کرو، جس چیز کو بیچتے ہو اس کا عیب پہلے ظاہر کر دو، اگر اس میں عیب ہے تو ظاہر کر دو، اس میں کچھ نقص ہے تو ظاہر کر دو، اور اس کو چھپا کر تم نہ بیچنا۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے، یہ ہمارے نبی کا یہ طریقہ رہا ہے۔ اس نے جیسے یہ سنا تو کہا میں تمہارے نبی کا طریقہ سن کر اور تمہاری اس ایمانداری کو دیکھ کر میرے دل اور میرا ضمیر جاگ گیا، اور میرے دل سے آواز آ رہی ہے کہ جس نبی کا کلمہ پڑھ کر تم مسلمان ہوئے، میں بھی وہی کلمہ پڑھ کر مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ اس نے بس تجارت کا طریقہ دیکھ کر، اس ایمانداری کو دیکھ کر، اس نے بھی وہ جو کافر تھا کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان بن گیا، وہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اللہ اکبر! یہ اللہ تبارک و تعالی ایسے خدا کے بندے دنیا میں گزرے ہوئے ہیں کہ جن کے اخلاق کو دیکھ کر، جن کی ایمانداری کو دیکھ کر اور جن کی اچھائی کو دیکھ کر لوگوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا ہے۔ صرف ان کی سیرت، ان کا کردار اتنا بہترین ہوتا تھا
لوگ اسلام کو بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے مسلمان کو دیکھتے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات بعد میں غیر مسلموں کو سمجھ آتی ہے، بعد میں کفار و مشرکین کو اسلام کی تعلیمات انہیں سمجھ آتی ہیں، پہلے وہ مسلمان کو دیکھتے ہیں، مسلمان کی سیرت، مسلمان کا کردار، مسلمان کے اخلاق، ایک مومن کی زندگی، یہ دیکھ کر کافر مسلمان بنتے ہیں۔ کافر پر ایک مومن کی زندگی کا اثر ہوتا ہے، اس کے اخلاق کا اثر ہوتا ہے، اس کی سیرت اور کردار کا اثر ہوتا ہے، اس کی ایمانداری کا اثر ہوتا ہے۔ تو یہ وہ دور تھا کہ جس دور میں کفار و مشرکین بھی مومن کی ایمانداری کو دیکھ کر وہ ایمان لانے کی خواہش لے کر دنیا میں وہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے تھے۔ اور آج جو کافر ہے، آج ہماری جو بے ایمانی ہے، ہمارا جھوٹ کاروبار میں ہو یا اس کے علاوہ ہو، ہماری بے ایمانی اور ہمارا جھوٹ، ہمارے دھوکے سے آج کافر تو دور، خود اپنے کلمہ پڑھنے والے مومن بھائی خود ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں۔ ہم میں بے ایمانی اتنی بڑھ گئی، ہم میں جھوٹ اتنا بڑھ گیا، اور ہم میں دھوکے بازی اتنی بڑھ گئی کہ جو کفار و مشرکین ہیں وہ ہماری اس بے ایمانی سے وہ بھی نفرت کرتے ہیں، جو اپنے ہیں مومن ہیں وہ بھی نفرت کرتے ہیں، ہماری دھوکے سے، ہمارے جھوٹ اور ہماری بے ایمانی کی وجہ سے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا، بخاری کی حدیث پاک ہے، آقا نے فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ جس میں کوئی بندہ یہ پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ جو کچھ کما رہا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ یہ کوئی سوچے گا نہیں، یہ کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ وہ حلال طریقے سے کما رہا ہے یا حرام طریقے سے کما رہا ہے۔ ہر ایک کو ایک ہی پرواہ ہوگی، ایک ہی سوچ ہوگی کہ میں کیسے جماؤں اور میں کیسے کماؤں، کیسے اپنی زندگی کو راحت اور سکون کی زندگی بناؤں، کیسے اپنی زندگی کو عیش و آرام کے ساتھ گزاروں، اور اس زندگی کی راحت اور سکون کی خاطر اور اس دنیاوی چند سالہ زندگی کے عیش و آرام کی خاطر نہ ہم حلال دیکھتے ہیں نہ حرام دیکھتے ہیں، کسی چیز کا فرق نہیں کرتے۔ حضور علیہ الصلوۃ نے 1400 سال پہلے اس کی خبر ہمیں سنا دی تھی، آج وہ تمام چیزیں ہمیں بالکل آنکھوں کے سامنے نظر آ رہے ہیں کہ کس طرح آج ہماری زندگیوں کا طریقہ ہو چکا ہے۔ آج دن بدن رشوت عام ہوتی جا رہی ہے، آج دن بدن سود خوری عام ہوتی جا رہی ہے، آج دن بدن حرام کاروبار بڑھتے جا رہے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں، اور کوئی اس کو برا بھی نہیں سمجھتے۔ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے یہ بھی کاروبار ہے، حرام چیزوں کو بھی کاروبار سمجھ رہے ہیں، حرام چیزوں کو بھی وہ اپنی کمائی کا آمدنی کا ذریعہ انہوں نے بنا لیا، اور یہ نہیں سوچا کہ اس سے اللہ ناراض ہوگا، یہ حرام ہے اور شریعت نے اس کو ناجائز کہا ہے اور حضور نے یہ کرنے کی ہمیں اجازت نہیں دی ہے، یہ آج کوئی نہیں سوچ رہا ہے۔ ہر ایک کی آرزو بس اتنی ہے کہ بس میں کسی طرح سے مالدار بن جاؤں اور بس اللہ تعالیٰ دنیاوی راحت اور سکون مجھے عطا کر دے۔ اس کے لیے آج ہم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب احیاء العلوم میں آپ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں، ایک اللہ والا شخص تھا، بڑا نیک شخص تھا جس کا نام ابو عبداللہ تھا، یہ درزی تھا، کپڑے سیتا تھا، اور ایک مجوسی شخص تھا جو آگ کی عبادت کرنے والا جو ہوتا ہے مجوس، وہ مجوسی حضرت ابو عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس آ کر وہ کپڑے سلاتا تھا اور بڑا دھوکے باز اور چالاک تھا۔ وہ جیسے ہی کپڑے سی کر دیتے تو وہ کوٹھے سکے انہیں دے دیتا، ایسے کھوٹے سکے جو بازار میں کوئی اس کو لیتا نہیں تھا، ایسے بازار میں نہیں چلنے والے کھوٹے سکے انہیں دے دیتا۔ حضرت ابو عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سکوں کو دیکھتے آپ کو پتہ ہوتا کہ اس نے مجھے دھوکہ دیا، لیکن اس کے باوجود بھی خاموشی سے لے کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے۔ اس نے ایک دن آپ کے پاس سلانے کے لیے کپڑے ڈالے، چند دنوں کے بعد آپ کے پاس وہ کپڑے لینے کے لیے آیا۔ حضرت ابو عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہیں تھے، آپ کا ملازم تھا۔ ملازم نے جب دیکھا کہ وہ آ کر کپڑے مانگ رہا ہے تو ملازم نے کپڑے تو دے دیے، اس نے سلائی کی مزدوری میں وہی کھوٹے سکے دے۔ اس ملازم نے جیسے ہی دیکھا اس کو پکڑ لیا، کہا کہ یہ تو بازار میں چلنے والے نہیں ہیں، مجھے وہ سکے دو جو بازار میں چلتے ہیں، اچھے سکے دو۔ جیسے اس مجوسی نے دیکھا اس آگ کی عبادت کرنے والے کافر و مشرک نے، اس نے اچھے سکے دے دیے اور چلا گیا۔ حضرت ابو عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آئے، جیسے ہی آئے تو ان کے ملازم نے کہا کہ جس مجوسی نے آپ کے پاس کپڑے سلانے کے لیے ڈالے تھے وہ آیا اور اس نے آ کر اپنے کپڑے لے کر وہ چلا گیا۔
آپ سیدھے اپنے اس تھیلی کے پاس آئے جس تھیلی میں آپ پیسے ڈالا کرتے تھے، آ کر آپ نے دیکھا تو اس میں ایک بھی کھوٹا سکہ نہیں تھا۔ آپ نے ملازم سے پوچھا کہ اس میں کھوٹے سکے تو نظر نہیں آ رہے، تو ملازم کہنے لگا کہ اس نے کھوٹے سکے دیے تھے مگر میں نے وہ واپس کر دیے، وہ بڑا چالاک تھا، میں نے کہا کہ مجھے اچھے سکے دو جو بازار میں چلتے ہو، میں کھوٹے سکے نہیں لوں گا۔ لیکن حضرت ابو عبداللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، اے میرے ملازم تم نے ایسا کیوں کہا؟ کہا کہ تم وہ کھوٹے سکے لے لیتے بہت اچھا ہوتا۔ ملازم کہنے لگا کہ ہم نے محنت کر کے ہم نے اس کا لباس تیار کیا اور اس کے بدلے وہ ایسے سکے دے رہا ہے جو بازار میں چلتے نہ ہو، اس سے کوئی فائدہ نہ ہو، اس کو لے کر آپ کیا کرتے؟ تو انہوں نے کہا اگر میں وہ مجھے دے دیتا، آپ نے فرمایا ایک زمانے سے وہ میرے پاس کپڑے سلا رہا ہے، ہر مرتبہ جب بھی میں اس کو کپڑے سی کر دیتا ہوں وہ مجھے کھوٹے سکے ہی دیتا ہے، میں خاموشی سے لے کر رکھ لیتا ہوں، پھر اس کے بعد لے جا کر ایک دریا میں اس کو ڈال دیتا ہوں۔ ملازم نے حیران ہو کر پوچھا آپ ایک دریا میں اس کو ڈال دیتے ہیں اور لیتے کیوں ہیں جب اس سے فائدہ نہیں ہے؟ تو حضرت ابو عبداللہ فرماتے ہیں اگر میں نہیں لوں گا، اگر میں اس کے پاس وہ کھوٹے سکے نہیں لیتا، وہ لے جا کر کسی دوسرے مومن کو وہ دے دے گا، کوئی دوسرا مومن اگر لے گا تو اس کو نقصان ہوگا اور اس کو دھوکہ ہوگا، اس کو تکلیف ہوگی، اور میں یہ چاہتا کہ اگر میں لے لوں اس کے پاس سے، میں اپنے پاس رکھ لوں تو دوسرا اس کی تکلیف سے بچ جائے گا، وہ دوسرے کو دھوکہ نہیں دے سکے گا، اس لیے میں اس کے کھوٹے سکے لے کر اپنے پاس رکھ لیتا تھا۔ یہ بزرگان دین کا طریقہ دیکھیے کہ خود کو تکلیف و نقصان ہو برداشت کر لیتے، مگر اپنے دوسرے مومن بھائی کو نقصان ہو تکلیف ہو اس کو برداشت نہیں کرتے۔ یہ ایک مومن ہوتا ہے، ایک مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہو، ایمان مضبوط ہو، وہ خود تو تکلیف برداشت کرے گا، وہ خود تو غم برداشت کرے گا، خود نقصان برداشت کرے گا، مگر اپنے دوسرے مومن بھائی کو تکلیف نہیں دے گا، اپنے دوسرے مومن بھائی کو نقصان نہیں دے گا۔ تو وہ تو درزی تھے، کوئی بڑے مالدار تو نہیں تھے، وہ تو کپڑے سینے والے تھے، ان کی کمائی بھی بہت ہی کم ہوتی تھی، مگر اس کے باوجود بھی وہ کھوٹے سکے اپنے پاس رکھ لیتے تھے تاکہ کوئی دوسرے مومن کو وہ دھوکہ دے کر اس کو تکلیف نہ دے دے۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ رہا ہے۔ ہم آج ان کی زندگیوں پر ہم نہیں چلتے، ان کی زندگیوں پر ہم عمل نہیں کرتے، اسی لیے آج ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ تکلیفیں آ جاتی ہیں، پریشانیاں آ جاتی ہیں۔ اگر ہم نے اپنی کمائی کو حلال کر لیا، اپنی روزی کو حلال کر لیا، اپنی آمدنی کے ذریعے کو ہم نے حلال کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر بیماری سے محفوظ فرما دے گا، اللہ تعالی ہمیں ہر تکلیف سے نجات عطا فرمائیں گے، ہر غم اور دکھ اور درد سے اللہ تعالی ہمیں نجات عطا فرمائیں گے اگر ہماری آمدنی حلال کی ہو جائے، ہماری روزی حلال بن جائے اور ہم نے حرام طریقے سے کھانے کو، حرام طریقے سے کمانے کو ہم نے چھوڑ دیا، دنیا اور آخرت دونوں مقام پر اللہ ہمیں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ حضور میں ایک بہت بڑی پریشانی میں ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ اللہ کے بندے بتاؤ تمہاری پریشانی کیا ہے؟ اس نے کہا میری پریشانی یہ ہے کہ جب کبھی میں نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں میرا ذہن نماز میں نہیں ہوتا، میرا ذہن نماز سے ہٹ جاتا ہے اور مجھے یاد ہی نہیں رہتا میں نے کتنی رکعت پڑھی ہے، کتنی رکعت میں نے پڑھی ہے میں بھول جاتا ہوں، یاد نہیں رہتا، اور ذہن اور دل میرا نماز میں نہیں لگا رہتا کہ جتنی بھی کوشش کر لوں میں کامیاب نہیں ہوتا۔ آپ مجھے کوئی طریقہ ایسا بتائے کہ جس سے میرا ذہن نماز میں لگا رہے، میرا دل نماز میں لگا رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنا دل نماز میں لگانا چاہتے ہو، نماز کے وقت میں اگر تمہارا دل اور ذہن نماز میں ہی رہے، اگر تم یہ چاہتے ہو تو سب سے پہلے اپنے زبان کو حرام چیزیں کھانے سے بچاؤ اور اپنا لباس ہمیشہ پاکیزہ پہنا کرو، پاکیزہ صاف ستھرا لباس پہنو اور اپنی زبان کو حرام کھانے سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ نماز کے وقت میں تمہارا دل بھی نماز میں لگائے گا، تمہارا ذہن بھی نماز میں لگائے گا۔ یہ دو چیزوں کی وجہ سے بندے کا ذہن نماز میں نہیں رہتا۔
اگر ہم نے اپنے کپڑوں کے صفائی کا خیال نہیں رکھا، کپڑوں کی صفائی نہیں ہوئی، اور ہم نے حلال اور حرام دونوں کا فرق نہیں کیا، تو نمازیں چاہے جتنی پڑھ لے مگر دل اور ذہن نماز میں حاضر نہیں رہتا۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب کوئی شخص حرام کا ایک لقمہ اس کی حلق کے نیچے جب اتر جاتا ہے، 40 دن تک اللہ اس کی نماز قبول نہیں فرماتا۔ صرف حرام کا ایک لقمہ اگر حلق کے نیچے اتر گیا، 40 دن تک بندے کی نماز قبول نہیں ہوتی، صرف ایک لقمے کی وجہ سے۔ تو جس بندے کی کمائی بس حرام کی ہو، جو بندہ صبح سے شام تک جس کا کھانا پینا صرف حرام کمائی پر ہو، سود کی کمائی پر ہو، اور جس کا کھانا پینا اور صرف جوے کی کمائی پر ہو، جس نے اپنی زندگی کو حرام کمائی میں لگا دیا ہو، اسی کو کھاتا ہو اور اسی حرام کمائی سے کپڑا پہنتا ہو، اور اپنی اولاد کو اسی حرام کمائی سے وہ پالتا ہو، تو اس کی آخرت میں اللہ تعالیٰ کتنا سخت ترین عذاب عطا کرے گا، دنیا میں اس کا کتنا سخت ترین عذاب ہوگا۔ صرف ایک لقمہ حرام کا حلق سے نیچے اتر جائے، 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی، روزہ قبول نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا ناپسند ہے۔ حلال طریقے سے کمانا یہ بھی عبادت ہے، حلال رزق کے لیے محنت کرنا یہ بھی عبادت ہے، حلال روزی کما کر دوسروں کو کھلانا یہ بھی عبادت ہے، یہ ساری عبادتیں ہیں۔ لیکن اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا، حلال رزق کو ہی اگر ہم نے پرواہ نہیں کی، تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دل سے نمازوں کی لذت کو ختم کر دیتا ہے، ذہن اللہ کی عبادت میں حاضر نہیں ہوتا، دل اللہ کی عبادت کے لیے کھینچ کر نہیں چلا آتا۔ اگر وہی آپ محنت کریں، مزدوری کریں، 3 وقت کی جگہ اگر 2 وقت بھی مل جائے، حلال روزی کھائیں، پھر اس کے بعد آ کر نماز پڑھیں، پھر دیکھیں اللہ دل کو کتنا سکون عطا فرماتا ہے، دل کو کتنی راحت عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ نے جو سکون نماز میں رکھا ہے، وہ سکون دنیا کی کسی چیز میں نہیں ہے۔ جو سکون اللہ نے اپنے گھر میں مسجد میں رکھا ہے، وہ سکون دنیا کی کسی جگہ میں نہیں ہے جو مسجد کا سکون ہے۔ یہاں آنے کے بعد ایک روحانی سکون بندے کو نصیب ملتا ہے، اور نماز میں ایک روحانی سکون ملتا ہے، ایک دلی خوشی ملتی ہے۔ وہ خوشی اور وہ سکون دنیا کی کسی چیز میں نصیب نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک خاتون آئی، آ کر اس نے کہا کہ مجھ سے ایک گناہ ہو گیا، کیا اللہ تعالیٰ میرا گناہ معاف کرے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر ایک گناہ گار کے گناہ کو معاف کرتا ہے، اگر وہ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں رو کر گر گرا کر توبہ کرے، دوبارہ اس گناہ کی طرف وہ نہ پلٹے، وہ سچے دل سے اس کو چھوڑ دیا، زندگی میں کبھی اس گناہ کی طرف خیال تک نہیں کیا، اللہ اس کا گناہ یقیناً معاف کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ خاتون بتلا تیرا گناہ کیا ہے؟ اس نے کہا میرا گناہ یہ ہے کہ میں نے ایک شخص سے ناجائز طریقے سے تعلقات قائم کیے، اور اس سے مجھے اولاد ہوئی، اور زنا کیا اور زنا سے اولاد ہوئی، اس اولاد کو بھی میں نے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسے یہ سنا، آپ جلال میں آ گئے، کھڑے ہو گئے، کہا کہ اے بدبخت خاتون، فوراً یہاں سے نکل، مجھے ڈر ہے کہیں تیرے گناہ کی وجہ سے اللہ ہم پر بھی عذاب نازل نہ کر دے، فوراً یہاں سے نکل جا۔ اتنا بڑا گناہ، ایک زنا، اور زنا کے بعد جو معصوم پیدا ہو تو نے اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا، اتنا بڑا گناہ تو نے کیا، فوراً یہاں سے چلی جا۔ آپ نے اس کو ڈانٹ کر جلال میں آ کر اپنے پاس سے بھیج دیا۔ وہ خاتون روتے ہوئے مایوس ہو کر چلی گئی۔ تھوڑی دیر میں جبرائیل امین آئے، عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، اے موسیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے سوال کر رہا ہے کہ آپ نے اس کو کیوں یہاں سے مایوس لوٹایا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اتنی گناہگار ہے، اتنی بڑی گناہگار ہے کہ اس کا گناہ سن کر میں ڈر رہا تھا، اس کا گناہ سن کر مجھے گھبراہٹ ہوئی، میں نے سوچا کہ اگر تھوڑی دیر وہ یہاں رہے گی کہ اس کی وجہ سے اللہ کہیں ہم پر بھی عذاب نازل نہ کر دے، اسی لیے میں نے اس کو یہاں سے دھتکار کر بھیج دیا۔
حضرت جبرائیل امین فرماتے ہیں کہ اے موسیٰ، خدا فرما رہا ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ زمین پر اس سے بڑا بھی گناہگار بندہ ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اس خاتون سے بھی بڑا کیا کوئی گناہگار ہو سکتا ہے؟ اس سے بھی بڑا گناہگار؟ جبرائیل امین نے فرمایا ہاں، اس سے بھی بڑا گناہگار۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اس سے بڑا گناہگار اور کون بندہ ہوگا؟ جبرائیل امین فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو بندہ دنیا میں جان بوجھ کر وہ ایک نماز چھوڑتا ہے وہ اس زنا کرنے والی خاتون سے بھی بڑا گناہگار ہے۔ جان بوجھ کر کہ اس کو نہ کوئی مرض ہو نہ کوئی بیماری ہو، وہ نماز کو پڑھ سکتا ہو، مسجد میں، گھر میں، جہاں وقت ملے وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جب وہ چھوڑتا ہے، وہ اس نے نماز چھوڑا تو وہ زنا کر کے اپنی اولاد کو قتل کرنے والی خاتون سے بھی بڑا گناہگار ہے۔ نماز کو چھوڑنا اتنا بڑا گناہ ہے۔ آج نماز کی اہمیتیں ہماری زندگیوں میں ختم ہو چکی ہے۔ نماز کا مقام، نماز کی عظمت، نماز کا رتبہ اور درجہ اتنا بلند ہے کہ اللہ نے روزے کا حکم ہمیں زمین پر دیا ہے۔ روزہ اللہ نے زمین پر فرض کیا، اللہ نے حج کو زمین پر فرض کیا، اللہ نے زکوٰۃ کو زمین پر فرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عبادتوں کا حکم ہمیں زمین پر دیا، مگر جب نماز کا حکم دینا چاہا اللہ نے زمین پر نماز کا حکم نہیں دیا۔ معراج کی رات حضور کو اپنی بارگاہ میں بلا کر عرش الہی کے اوپر اللہ نے نماز کا حکم عطا فرمایا ہے۔ نماز زمین پر ہمیں نہیں ملی، بلکہ رب نے معراج کا تحفہ کے طور پر ہمیں نماز کا حکم عطا فرمایا۔ اتنی عظیم ترین یہ عبادت ہے، اس عبادت سے غفلت کرنا اپنی آخرت کو برباد کرنا، اس عبادت کو چھوڑنا اپنی دنیا کی بربادی ہے، اس عبادت کو چھوڑنا اللہ کو ناراض کرنا ہے، اس عبادت کو چھوڑنا اپنی آخرت میں ہونے والی جنت کی بربادی ہے۔ ہر قسم کی راحت اور سکون اللہ نے اپنی عبادت میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم بندوں کو ایمان عطا فرمایا۔ خدا اگر چاہتا کسی کافر گھرانے میں پیدا کر دیتا تو کیا حال ہوتا؟ کسی کافر گھر میں ہم پیدا ہوتے اور کافر بن کر رہتے تو سوچو کیا حال ہوتا قبر میں، کیا حال ہوتا قیامت کے دن۔ مگر اس رب کا کرم کہ اس نے ہمیں مسلمان بنا کر پیدا فرمایا، اور مسلمان بنانے کے ساتھ ساتھ اس نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا فرمایا، مصطفیٰ کا امتی بنا کر پیدا فرمایا، اسلام جیسے عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ اتنی بڑی اللہ کے احسانات ہم پر ہے۔ رب نے ہمیں صحت عطا فرمائی، رزق عطا فرمایا، اولاد عطا فرمائی، تندرستی عطا فرمائی، مولا نے بیماریوں سے شفا عطا فرمائی، راحت اور سکون عطا فرمایا، سروں پر رب نے چھت عطا فرمائی، خدا نے ہماری ضرورتوں کو پورا فرمایا۔ ہزاروں رب کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے بدلے میں کیا ہم 5 وقتہ نماز ادا نہیں کر سکتے؟ ان نعمتوں کے شکریہ میں کیا 5 وقتہ نماز کی پابندی بھی ہم سے نہیں ہو سکتی؟ اگر کوئی بندہ ہم پر احسان کر دے، 1-2 احسان کر دے، وہ جب کبھی ہمیں بلائے ہم تمام کام چھوڑ کر دوڑ کر اس کے پاس چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ اس نے ہم پر احسان کیا ہے، اس نے ہم پر احسان کیا، ہماری مدد کی۔ کوئی 1-2 احسان کر دے تو اس کے لیے اپنے دنیاوی کام چھوڑ کر اس کے دروازے پر جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس رب نے تو ہزاروں لاکھوں احسان ہم پر کیے ہیں، کیا اس احسان کے شکریہ میں ہم دن میں 5 مرتبہ اس کی دہلیز پر آ کر اپنا سر نہیں جھکا سکتے؟ کیا اس احسان کے شکریہ میں ہم دن میں 5 مرتبہ آ کر کیا سجدہ نہیں کر سکتے؟ اس احسان کے شکریہ میں کیا ہم نماز کی پابندی نہیں کر سکتے؟ وہ رب ہم سے یہی تو چاہ رہا ہے کہ بندو، ہم نے تمہیں پیدا ہی کیا عبادت کے لیے، تمہارے دنیا میں آنے کا مقصد ہی عبادت ہے۔ جب اللہ نے اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ہم اس مقصد کو بھول گئے اور ہم نے اپنی زندگی کا مقصد کمانا بنا لیا، ہم نے اپنی زندگی کا مقصد دنیا کو سنوارنا بنا لیا، دنیاوی زندگی میں ہم نے جمانے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ یہ مقصد بندے کو پیدا کرنے کا نہیں ہے، عبادت ہے۔ عبادت کے لیے اللہ نے دنیا میں بندے کو پیدا فرمایا ہے، یہی مقصد ہے
جس کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا، ہم اسی مقصد کو بھول گئے۔ لہٰذا ہم تمام کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنی زندگیوں میں نماز کی پابندیوں کو لے کر آئے، سب سے پہلے قرآن کو ہر دن پڑھنے کی عادت بنائیں۔ ہر دن ایک رکوع کیوں نہ ہو، قرآن کھول کر پڑھنا چاہیے گھروں میں، اور نماز چاہے جیسی بھی حالات کیوں نہ ہو، نماز کی پابندی ہر حال میں ہونا چاہیے۔ بس آپ 5 وقتہ نماز دل سے پڑھنے کی عادت بنا لیجئے، اللہ تعالیٰ اس نماز کی برکت سے دنیاوی ہر قسم کی نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ دین اور دنیا سب کچھ مل جائے گا جس نے نماز کی پابندی کر لی۔ رب نے اسی میں سب کچھ رکھا ہے، اسی نماز میں سب کچھ رکھا ہے، اس ایک کو بس تھام لو، سب کچھ ہمیں مل جائے گا۔ محترم سامعین اکرام، آج نماز عشاء میں قرآن پاک انشاءاللہ ختم ہو رہا ہے۔ یہ 4تھی مرتبہ ہے جو بعد رمضان کے ہم نے نماز فجر، مغرب اور عشاء میں قرآن پاک کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ تو تقریباً آج تک 4 قرآن پاک ان 3 نمازوں میں آج ہم ختم کر رہے ہیں۔ آپ نماز عشاء میں شریک رہیں۔ بعد نماز عشاء کے جیسے ہی قرآن پاک ختم ہوگا، حدیث پاک میں ہے قرآن پاک ختم ہونے کے بعد جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو قرآن پاک کے ختم ہوتے ہی ہم سلام کے بعد ساری امت کے حق میں دعا کریں گے۔ اب دعا میں شامل رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور قرآن کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کی جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو 5 وقتہ نماز کا پابند بنا دے۔ الہ العالمین ہم تمام کو مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے باری تعالیٰ، اے مالک و مولا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو حلال روزی نصیب فرما۔ مولا حلال رزق ہمیں نصیب فرما، حرام روزی سے ہم تمام کو محفوظ فرما۔ الہ العالمین اے مالک و مولا، اے باری تعالیٰ، جتنے حاضرین مجلس ہے تمام حاضرین مجلس کی جائز دعاؤں کو قبول فرما لے۔ مولا تمام حاضرین مجلس کی جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو مولا قیامت کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما۔ مولا ہم تمام کو انبیاء و اولیاء کی شفاعت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو مولا اس دنیا میں راحت اور سکون کی زندگی عطا فرما۔ زمینی آسمانی آفات اور بلیات سے ہمیں محفوظ فرما۔ فخر و فاقہ، تنگ دستی، محتاجی، مفلسی، مجبوری، بے بسی سے ہماری حفاظت فرما۔ مخلوق سے بے نیازی عطا فرما، دنیا و مال سے بے نیازی عطا فرما۔ اے الہ العالمین، اے مالک و مولا، ہم تمام کو موت کے وقت میں حضور کا دیدار نصیب فرما۔ مولا موت کے وقت میں کلمہ طیبہ زبان پر جاری فرما دے۔ الہ العالمین عذاب قبر سے ہمیں محفوظ فرما، عذاب جہنم سے محفوظ فرما۔ قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کو ہر دن قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حسبنا اللہ حسبنا اللہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔